آپ نے یہ اتنا مہنگا پھول لائے، اتنا مہنگا، دیکھیے کتنا مہنگا. میں سمجھتا ہوں کہ 5,000 سے کم کا نہیں ہوگا. کتنے کا؟ 5,000 سے کم کا نہیں ہوگا یہ. اور اگر اور کم کر دوں تو چلے 2,000 کا پکڑ لیں. میں نے اس کو 1 منٹ بھی نہیں پہنا. میں پہن بھی نہیں سکتا اتنا 10 کلو کا وزن کا. کتنی دیر پہنوں گا؟ 1 منٹ میں نے اتار دیا. آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ، 1 گھنٹے کی تقریر کے لیے جس سید کو آپ نے بلایا 2,000 کا ہار اس کے گلے میں آدھے منٹ کے لیے ڈال دیا. کیا تم اپنی مسجد کے امام کے بچے کی اسکول کی فیس بھرنے کے لیے بھی اتنی سیریس ہو؟ اگر یہ 2,000 تم نے بچا لیے ہوتے تو تم اپنے محلے کی مسجد کے امام کے بچے کی اسکول کی فیس بھر سکتے تھے 1 مہینے کی. اس سے مجھے کیا فائدہ ہوا؟ اگر آپ کو مجھے پھول ہی پہنانا تھا 1 گلاب دے دیتے. اس طرح کے کروڑوں پھول میرے اندر کوئی ترقی نہیں جگا سکتے. عزت اور ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. نہ پھولوں سے عزت بڑھتی ہے، نہ گالیوں سے عزت گھٹتی ہے. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے. جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. بے شک اس امام بخاری کا بخارا بھی مخالف تھا، سمرقند بھی مخالف تھا. بخارا جاتے تھے تو وہ بائیکاٹ کرتے تھے، سمرقند جاتے تھے وہ بائیکاٹ کرتے تھے. تمہیں پتا ہے جس کی ختم بخاری کے نام پر تم ہر سال جلسہ کرتے ہو، وہ بخاری سمرقند جاتے تھے تو وہاں بائیکاٹ، بخارا جاتے تھے پورا زمانہ بائیکاٹ ہو گیا. امام بخاری سمرقند اور بخارا کے درمیان اکیلے کھڑے تھے، اکیلے. اللہ زمانہ مخالف تھا مگر اللہ راضی تھا. بے شک توجہ کرنا، زمانہ مخالف تھا اللہ راضی تھا. اس لیے بخاری نے کہا اے اللہ، نہ بخارا والے اپناتے نہ سمرقند والے اپناتے. اتنی بڑی جگہ میرے لیے تنگ ہو گئی، مجھے اٹھا لے. تو امام بخاری کا تنہائی میں انتقال ہوا. تنہائی تنہائی میں، لیکن اللہ راضی تھا. اللہ کو راضی کیا، پبلک کی طرف توجہ نہیں کی. تو کیا نتیجہ کیا نکلا؟ امام بخاری کو دفن کر دیا. بارش روک لی، اللہ نے روک لی. اب بارش نہیں ہوتی، استسقا پہ استسقا، استسقا پہ استسقا پڑے، بارش نہیں ہوتی. ایک مجذوب نے کہا جب تک بخاری کے وسیلے سے اس کے مزار پہ جا کے دعا نہیں کرو گے باران رحمت کا نزول نہیں ہوگا. اللہ بے شک مخالفت اور بائیکاٹ کرنے والے اور فتویٰ لگانے والوں کو اللہ نے مجبور کیا بخاری کی قبر پر آنے پہ، اور سب آئے اور وہاں آ کر کے دعا کی. تب لوگوں کو پتا چلا جس کو ہم کیا کیا سمجھ رہے تھے وہ تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھا. یہ پھول مقبول نہیں بناتے، یہ کپڑے مقبول نہیں بناتے، یہ امامے کے پیچ مقبول نہیں بناتے. التقوی ہاں ہونا، دل کا تقوی اللہ کی بارگاہ میں مقبول. بے شک ہم سب کی پرواہ کریں. تو میری گزارش ہے شادیوں کے خرچے پہ کنٹرول کرو، جلسوں کے خرچے پہ کنٹرول کرو، اپنے خرچے پہ ورنہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا. اللہ قیامت کے دن پوچھے گا میری بندیاں مرتد ہو رہی تھی اور تو سگریٹ اور حکے میں پیسے خرچ کر رہا تھا. میری بندیاں میرا دین حق چھوڑ کر کے غربت کی وجہ سے جا رہی تھی اور تم لوگ 5-5 ہزار کے پھول آدھے منٹ کے لیے پہن کے مذہبی عیاشیاں کر رہے تھے. اللہ آپ کو جس کو پنانا ہے پناؤ، تم جانو وہ جانو، مجھے نہیں پنا، میرے لیے نہیں کرنا. اور اگر کرنا چاہتے ہو تو یہ 2-3 ہزار اپنے محلے کے امام کے ہاتھ میں رکھو تو تمہارے بھی سال ثواب کے لیے میرے بھی سال ثواب. کسی غریب کی جھولی میں ڈالو. اپنے پیسوں کی قدر کرو، پیسے بچاؤ. کسی بھائی نے بھی لایا تھا، کسی نے، وہ مومن تو تھا، مسلمان تو تھا، اس کی رقم کسی غریب
کیا آپ کے کیا نام ہے گاؤں کا آپ کا؟ اسما اچولی ہے؟ کیا اچولی میں آج کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو بھوکا سویا ہو؟ مسلمان ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو، کوئی ہو یار، کیا اچولی میں کوئی غربت کی وجہ سے بھوکا نہیں سویا ہوگا؟ تو کوئی اللہ کا ایک بندہ اچولی میں بھوکا سوتا ہے اور اسی اچولی کے اندر میں 5000 کا پھول آدھے منٹ کے لیے پہنتا ہوں، تو اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا؟ ہم تو صوفیہ کے غلام ہیں میرے بھائی۔ جب لنگر سب کھا لیتے تھے اور محبوب الہی کے سامنے آخری میں کھانا آتا تھا تو محبوب الہی کھانا دیکھتے تھے اور خادم کا چہرہ دیکھتے تھے اور کہتے تھے میں کیسے کھا لوں؟ ہو سکتا ہے کہ جمنا کے کنارے کوئی خارش زدہ کتا بھوکا پڑا ہوگا۔ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا محمد احمد اور نظام الدین، ایک کتا بھوکا تھا اور تو پیڑ بھر کے کھا رہا تھا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ یہ دین ہے۔ اللہ تم نے دین نہیں سیکھا۔ سگریٹ پینے والوں، اپنی دولت کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگانے والوں، نشہ کرنے والوں، اپنی جوانیوں کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگانے والوں، خدا کے لیے رحم کر لو، اپنے آپ پہ رحم کر لو۔ جو آخری بات کہنے چلا تھا وہ یہ واقعہ یاد ہے، نشہ کرو گے پچھتاؤ گے، اور ایسا پچھتاؤ گے کہ وہ پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، درد دل کے ساتھ سن لیں میرے وہ نوجوان جو نشے کی طرف جا۔ ہمارے مذہب نے تو نشے والوں کے ساتھ بیٹھنے سے ہی منع کی، بلکہ پتا چل جائے کہ کوئی نشہ کرتا ہے اس کو سمجھاؤ، نہیں مانتا ہے نا، اس کو اپنی محفل میں جگہ بھی مت دو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو نشیڑی کو اپنی محفل میں جگہ دے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائے گا۔ اور جو لوگ نشے کا کاروبار کرتے ہیں، اللہ کرے ان تک میری آواز پہنچے، موت بیچنے والے، موت کے سوداگروں، تم کبھی سوچا کسی کے ہاتھ میں ایم ڈی اور نشہ کی پڑیا تھماتے وقت کہ تم کسی کے جوان بیٹے کو موت کے منہ میں ڈھکیل رہے ہو؟ اس کی جگہ تمہارا بیٹا ہوتا تو تم اسی طرح اس کو موت کے گڑھے میں ڈھکیلتے؟ اور سنو، اللہ کے رسول نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ دوسروں کے نشے من پہ بجلیاں گرانے والوں، دوسروں کے نشے من کو اجاڑنے والوں، دوسروں کے جوان بچوں کو نشے میں مبتلا کر کے موت کے گھاٹ اتارنے والوں، اگر تم کسی کا گھر ویران کرو گے، کسی بوڑھی ماں کی گود اجاڑو گے، کسی کے گھر میں اندھیرا کرو گے، تو تمہارے گھر میں بھی کبھی اجالا نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے اگر تم مسلمان ہو اور نشے کا دھندا کرتے ہو، شراب بیچتے ہو، ایم ڈی بیچتے ہو، نشے کی چیزیں بیچتے ہو، توبہ کر لو، توبہ۔ دولت ہی سب کچھ نہیں ہے۔ ارے حلال کمانے والے اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جاتے، حرام کمانے والوں تم کیا لے جاؤ گے؟ جس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کیا وہ سکندر اعظم دنیا سے خالی ہاتھ گیا، تم اپنے ساتھ کیا لے جاؤ گے؟ اور نوجوانوں سے کہتا ہوں، ہم صرف اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ تم خود بیداری پیدا کرو، نشہ نہیں ہوگا، تعلیمی بیداری پیدا کرو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو موٹیویٹ کرو، پڑھنا ہے، کچھ بننا ہے، ملک کا مستقبل بننا ہے، قوم کا مستقبل بننا ہے، کسی پہ بوجھ نہیں بننا ہے، لوگوں کی ضرورت بننا ہے۔ ہمارا ہر جوان بیٹا بیٹی گریجویٹ سے کم نہ ہو، اتنے علم پہ محنت کرو، خوب محنت کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا، وہ واقعہ جلدی سے پڑھ کے بات پوری کروں، کافی دیر ہو گئی، میں بھی مختصری گفتگو کرنا چاہتا تھا لیکن جذباتی ہو گیا۔ آخری واقعہ سن لے، نشے کا نقصان۔ اس واقعے کو لکھا ہے علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں، اور اس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا مالک الدینار فرماتے ہیں، مالک ابن دینار
کہ میں حج کو گیا. جب حج کو گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ پورا حرم کھچا کھچ بھرا ہوا ہے. تقریباً 5 لاکھ لوگ حج کے لیے آئے ہوئے ہیں. میں نے اللہ سے دعا کی, اللہ 5 لاکھ لوگ حج کو آئے, میں خود بھی حج کو آیا, مولا کس کا حج تو نے قبول کیا وہ بھی مجھے بتا دے, جس کا رد کیا وہ بھی مجھے بتا دے. میں یہ دعا کر کے مینا میں آ کر کے آنکھ بند کی اور سویا ہوا تھا. ایسے میں نے کیا دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے مالک, ہم نے محمد ابن ہارون نام کا ایک بلخی حاجی ہے, بلخ کا حاجی ہے, اس بلخی حاجی کا حج رد کر دیا ہے, اور تم اٹھو اور اٹھ کر کے جاؤ اور جا کر اس جوان کو بتاؤ, اس شخص کو بتاؤ کہ ہم نے اس کا حج رد کر دیا. تم اس کو جا کر بتاؤ ہم نے اس کا حج رد کر دیا. اب جوانوں دھیان سے سننا. مالک بن دینار اٹھے اور اٹھنے کے بعد مینا کے اندر جو خیمے الگ الگ لگے ہوئے تھے تو ان لوگوں سے پوچھنے لگے, بلخ کے جو حاجی تھے, اے بلخی حاجیوں, تم میں محمد ابن ہارون کون ہے؟ تو اس وقت بلخ کے حاجیوں نے کہا, آپ کون ہیں اور آپ محمد ابن ہارون کو کیسے جانتے ہیں؟ تو کہا کہ میں مالک الدینار ہوں, میں بغداد سے آیا ہوں حج کرنے کے لیے. اچھا, اتنے بڑے ولی مالک الدینار, اور آپ ابن ہارون کو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ابن ہارون کیا ہے؟ کہا کیا ابن ہارون کیا ہے؟ کہا ہمارے پورے بلخ میں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار اور پارسا انسان کو ابن ہارون کہتے ہیں. اچھا. اب دل میں سوچنے لگے, یا اللہ, تو کہتا ہے رد کر دیا, تو کہتا ہے ابن ہارون کا حج رد کر دیا, اور یہ پبلک کہہ رہی ہے کہ اس سے بڑا متقی پورے بلخ میں کوئی نہیں. اس سے یاد رکھنا مسلمانوں, پبلک کے تعریف کرنے پہ پھولنا مت. پتہ نہیں اللہ کے نگاہ میں ہمارا کیا مرتبہ ہے. دنیا تو رحمت اللہ علیہ کہے گی, اگر اللہ لعنت اللہ کہہ دے تو کیا ہوگا؟ اللہ غور تو کرے نا. پھر اللہ اللہ ہے نا, اس کی نظر میں اچھے بنو. ہم دنیا کی نظر میں اچھے بن رہے ہیں. اللہ کے بندوں غور کرو, ابن ہارون کی کتنی تعریف کر رہے تھے بلخ والے, بڑا نیک بڑا نیک بڑا نیک, اور اللہ کہہ رہا ہے خواب میں مالک کو میں نے حج رد کر, جا کے بتا. تو مالک الدینار ہوشیار اللہ والے تھے, انہوں نے کہا یہ ملے گا کہاں؟ بولے یہ ایسے خیموں میں نہیں رکتا, ہر سال حج کو آتا ہے, ہر سال حج کو آتا ہے, ایسے خیموں میں نہیں رکتا. اچھا, پھر کہاں رکتا ہے؟ وہ کھلے آسمان کے نیچے چلچلاتی دھوپ میں رکتا ہے, اور وہ روزے سے رہتا ہے, سال بھر روزہ رکھتا ہے, روزہ نفل روزہ, پیدل حج کرتا ہے. اچھا, اب حضرت مالک الدینار سوچ رہے اللہ کا حکم کچھ ہے, پبلک کچھ کہہ رہی ہے, چلو چلتے ہیں. جب اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے تو کیا دیکھا, ایک بندہ ہے, اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے, اور دوسرے ہاتھ سے اس نے اپنے پیر کو باندھ کر زنجیر ہاتھ میں لی ہے, اور آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر, اللہ مجھے معاف کر, اللہ مجھے معاف کر, بخش دے. رو رہا ہے, روتے روتے اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی ہے. اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے. ابن ہارون جیسے ہی مالک الدینار کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے, فوری طور پر آنسو پوچھتا ہے, اور آنسو پوچھ کر کے کہتا ہے اے بزرگ کون ہے آپ؟ آپ نے سلام کیا, وعلیکم السلام, کون ہے آپ؟ میں مالک الدینار ہوں. اچھا, کوئی خواب دیکھ کر آئے ہو میرے پاس؟ اللہ اللہ کوئی خواب دیکھ کر آئے ہو میرے پاس؟ حضرت مالک نے سوچا ارے یہ تو اتنا پہنچا ہوا ہے کہ میرا خواب بھی جانتا ہے. خواب دیکھ کے, جی خواب دیکھا ہے, یہی خواب دیکھا ہے نا کہ میں نے ابن ہارون کا حج رد کر دیا, جا کے اس کو بتا دو. یہی دیکھ کر آئے؟ ہاں یہی دیکھا. تو یہ تو خواب بھی جانتا ہے, خواب کا مضمون بھی جانتا ہے. کہا اے اللہ والے, تو میرے خواب کو اور خواب کا مضمون بھی جانتا ہے, اللہ نے تیرا حج رد کر دیا, کیسے رد کر دیا؟ کہا میں اللہ والا نہیں, میں پاپی ہوں,
یہ کرامت کے طور پہ نہیں بتا رہا ہوں، یہ برسوں کا تجربہ اس لیے بتا رہا ہوں۔ 25 سال سے ہر سال حج کو آ رہا ہوں۔ کتنے سال سے؟ 25 سال سے ہر سال حج کو آ رہا ہوں، اور ہر سال کوئی نہ کوئی ولی کو خواب دکھتا ہے اور اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اور ابن ہارون کو کہہ دو کہ میں نے اس کا حج رد کر دیا۔ 25 سال سے سکون نہیں ہے مجھے، سوتا ہوں تو نیند نہیں آتی، بھوک بھی نہیں لگتی، کہیں چین ہے نہ کہیں سکون ہے، بس بے چین ہوں، بے قرار ہوں۔ عبادت کرتا ہوں تو عبادت بھی قبول نہیں، ذکر کرتا ہوں تو ذکر بھی قبول نہیں، حج کرتا ہوں تو حج بھی قبول نہیں۔ کیا کروں مالک؟ حضرت مالک بن دینار نے کہا ابن ہارون، میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ بہت مہربان ہے، بڑا کریم ہے، تو نے کچھ ایسا کام ضرور کیا ہوگا کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے، بتا تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ خاص بات ہے، میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، اے مالک الدینار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ مجھ سے ناراض کیوں ہوا۔ تب وہ اپنا ابن ہارون اپنا واقعہ بتاتا ہے۔ ابن ہارون کہتا ہے اے مالک الدینار، میں بہت مالدار باپ کا بیٹا تھا، اللہ نے بہت دولت دی تھی، بہت مال دیا تھا، غلط دوستوں کی صحبت میں پڑ گیا، غلط دوست مجھے نشے کی طرف لے گئے۔ میری قوم کے جوانوں، صحبت ہی سنوارتی ہے، صحبت ہی بگاڑتی ہے، غلط دوستوں کے ساتھ مت رہو، جو گناہ کی طرف لے جائے وہ منافق ہے، وہ دوست نہیں ہے، جو برائی کی طرف لے جائے وہ دشمن ہے، دوست نہیں ہے، جو زنا کے اڈوں کی طرف لے جائے، جو شراب کے اڈوں کی طرف لے جائے، جو جوا کے اڈوں کی طرف لے جائے، جو لڑکوں کی ناجائز دوستی کی طرف لے جائے، جو حرام کاموں کی طرف لے جائے، وہ دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے، وہ غدار ہے۔ سچے دوست کی پہچان ہے، اگر تو اللہ کو بھول جائے تو وہ تجھے اللہ کی یاد دلائے۔ سچا دوست تجھے اللہ کی طرف لے جاتا ہے، سچا دوست تجھے گناہ کی طرف نہیں لے جاتا۔ سچے دوست کی پہچان یہی ہے۔ بہرحال وہ مالک الدینار سے کہتا ہے اے مالک ابن دینار، غلط دوستوں کی صحبت میں پڑ گیا، مال بہت تھا، نشے کا عادی بنا دیا، نشہ کرتا رہا، ماں کو خبر نہیں تھی، ماں کو اطلاع نہیں تھی کہ میں نشیڑی ہو گیا ہوں، میں نشہ کرنے لگا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شعبان کی آخری تاریخ تھی، دوستوں نے مشورہ کیا کل سے رمضان شریف شروع ہو جائے گا، ایک کام کرتے ہیں، کل سے تو موقع نہیں ملے گا نشہ کرنے کا، آج ذرا جی بھر کے نشہ کر لیتے ہیں۔ اتنا نشہ کر لیا کہ شام ہو گئی، نشہ نہیں اترا تو مجبوراً شام کے وقت میں ڈولتا اپنے گھر آیا۔ میرے جوانوں، اللہ وہ تمہیں دن نہ دکھائے جو ابن ہارون کو دکھایا۔ اللہ اکبر، غور سے سننا۔ ابن ہارون کہتا ہے اے مالک الدینار، میں نشے میں تھا، ڈولتے آیا، رمضان کا چاند نظر آ چکا تھا، رمضان المبارک کی تیاریاں ہو رہی تھی، لوگوں تیز قدم سے نماز تراویح کے لیے مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور میں ڈولتے ہوئے نشے کی حالت میں اپنے گھر کے دروازے پر آیا۔ میری ماں نے پہلی مرتبہ مجھے نشے کی حالت میں دیکھا، میری ماں کو پتا نہیں تھا کہ میں نشہ کرتا ہوں، پہلی مرتبہ ماں نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا۔ جیسے ہی نشے کی حالت میں دیکھا میری ماں کو غصہ آیا، میری ماں نے زوردار تماچا میرے چہرے پہ مارا، کیونکہ میں ماں کا بہت ادب کرتا تھا، ماں کا بہت فرما بردار تھا، میں اپنی ماں کی کبھی نافرمانی نہیں کرتا تھا۔ میری ماں کو بڑا گھمنڈ تھا مجھ پہ، بڑا اعتماد تھا کہ میرا بیٹا میری نافرمانی کبھی نہیں کرتا۔ جیسی میری ماں نے مجھے ایک تماچا مارا، کیونکہ میں ہوش میں نہیں تھا، میں تو نشے میں تھا۔ نشے کی حالت میں جب میری ماں نے مجھے ایک تماچا مارا، شیطان نے مجھ پہ کام کیا، میں غصے میں آیا اور نشے کی حالت میں میں نے اپنی ماں کو پلٹ کر تماچا مارا۔ میں نے اپنی ماں کو ایک نہیں بلکہ کئی تماچے مارے اور مارتا رہا یہاں تک کہ اپنی ماں کو مارتے بوڑھی ماں کو اٹھا کر میں نے جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔ جلتے ہوئے تنور میں نے اپنی ماں کو پھینک دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں معلوم۔
जब सुबह को मेरा नशा उतरा, मैंने अपनी बीवी को आवाज दी। मेरी बीवी ने बहुत तल्ख लहजे में जवाब दिया। मैंने पूछा, ओ फरमा बरदार नेक बीवी, तू मुझे तल्खी में जवाब क्यों देती? तो कहा, मैं तो तेरे नशा उतरने के इंतजार में थी। अरे जब तू अपनी माँ कब नहीं हुआ, मेरा क्या होगा? मैं तेरा घर छोड़कर जाती हूँ। मैंने पूछा, माँ को क्या हुआ? माँ को क्या हुआ? कहा, देख माँ को क्या हुआ। तो इब्ने हारून कहता है, मालिकुद दीनार, मैंने देखा मेरी माँ मुर्दा जली हुई रोटी की तरह कोयला बन के पड़ी थी। मैंने पूछा, माँ को ये किसने किया? मेरी बीवी ने पूरी दास्तान बताई। मगर पछतावे से का होवत, जब चिड़िया चुग गई खेत। माँ का कातिल था मैं। मुझे एहसास हुआ कि नशे ने सिर्फ मुझसे नशा नहीं करवाया, नशे ने मुझे माँ का कातिल तक बना। मैंने अपनी माँ को कत्ल तक कर दिया। ऐ नशा करने वाले मेरी कौम के जवानों, हो सकता है कि तुम भी अपने बाप के कातिल बन जाओ, तुम भी अपनी माँ के कातिल बन जाओ। अरे उसने तो चूल्हे की आग में माँ को फेंक करके जला दिया, तुम तो अपने माँ बाप को दुखों की आग में जला रहे हो, टेंशन की आग में जला रहे हो, बेचैनी की आग में जला रहे हो। जाके पूछो अपनी उन माँओं से जो तुम्हें नशे की हालत में देखकर कितना बेचैन होती है, बेकरार होती है, तड़पती है, रातों को सो नहीं पाती, सिसकियां लेकर के करवटें बदल बदल कर अल्लाह से दुआ करती, अल्लाह मेरे बच्चे को संवार दे, मेरे बच्चे को संवार दे। वो बाप के दिल से पूछो, अल्लाह अकबर, जिसने तुम्हें इतनी उम्मीदों से पाला था कि तुम जवान हो जाओगे, बाप का सहारा बनोगे, लेकिन नशे की वजह से तुमने अपने बाप को भीख मांगने पे मजबूर किया, बुढ़ापे में मजदूरी करने पे मजबूर किया। अल्लाह को जवाब क्या दोगे? दुनिया भी तबाह कर रहे हो, आखिरत भी बर्बाद कर रहे हो। सुनो सुनो, मालिकुद दीनार कहते हैं, जब उसने बताया कि मेरी माँ को मैंने मुर्दा पाया, तो मैंने कुल्हाड़ी ली और अपने उस हाथ को काट दिया कि जिस हाथ ने मेरी माँ को मारा, हाथ काट दिया, अपना महल बेच दिया, सब अल्लाह की राह में सदका कर दिया, गुलामों को आजाद कर दिया, अल्लाह की राह में सब खत्म कर दिया। अब एक मुट्ठी चना, उसी से सहरी करता हूँ, उसी से इफ्तार करता हूँ, रोजाना रोजा रखता हूँ। कोई घर नहीं है, हर साल पैदल हज को आता हूँ, ना नमाज कबूल हो रही है, ना रोजा कबूल हो रहा है, ना हज कबूल हो। तो हजरत मालिकुद दीनार कहते हैं, सालिम बदबख्त, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, अल्लाह कभी तुझे माफ न करे। ये कहते हुए हजरत मालिकुद दीनार पलट गए। मालिकुद दीनार कहते, जब मैं पलट रहा था तो पलटते हुए मैंने आवाज सुनी, ऐ गमों को खोलने वाले, मुझे माफ कर दे मेरे अल्लाह। जब मैं आया, खैमे में लेट गया, तो ख्वाब में मुझे रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई। अल्लाह के रसूल ख्वाब में आए और आने के बाद कहा, ऐ मालिक, तूने उसको बद्दुआ क्यों दी? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, उसने कितना बड़ा जुर्म किया। आका फरमाते हैं, मैं बताऊं क़यामत में उसके साथ क्या होगा? क्या होगा? अल्लाह की अदालत में वो और उसकी माँ दोनों खड़े होंगे। अल्लाह फरमाएगा, तू नशा करता था, माँ का कातिल था, तू जहन्नम में जा। हजारों साल तक उसको जहन्नम में जलाया जाएगा, लेकिन एक दिन उसकी माँ जो जन्नत में चली गई थी, वो अल्लाह से पूछेगी, फरिश्तों से, मौला मेरा इब्ने हारून तेरी जन्नत में नजर नहीं आता। तो फरिश्ते जवाब देंगे, उसने तुझे कत्ल किया, वो नशा करता था, इसलिए वो जहन्नम में जल रहा है हजारों साल से। तो माँ की ममता जन्नत में भी मचल जाएगी और माँ कहेगी, ए अल्लाह, क्या वो जन्नत में नहीं आ सकता? तो अल्लाह फरमाएगा, अगर तू माफ कर देगी तो मैं भी माफ कर दूंगा। तो उसकी माँ कहेगी, मौला तू गवाह रहना, मैंने अपने बच्चे को माफ कर दिया। तो वो माफ कर देगी तो अल्लाह भी माफ कर देगा। ये उसकी दास्तान बताई, लेकिन देखो उसने अपने आप को कैसे बर्बाद किया। मेरी कौम के जवानों, बहुत काम करना है, जिंदगी जीना है, अपने बच्चों की शादियां करना है, इज्जत के साथ जीना है। मालदार बनो, मजबूत बनो, अच्छे कारोबारी बनो, खूब कमाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे मोबाइल इस्तेमाल करो, अच्छी सवारियों में घूमो, अच्छे मकानात बनाओ,
تاکہ کوئی بندہ جو مسلمان نہیں ہے وہ ہمیں حقیر نہ سمجھے. تم ایسے بن کے نکلو کہ کوئی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے. لیکن موبائل چرا کے مالدار نہیں بننا، شراب بیچ کے مالدار نہیں بننا، نشہ بیچ کے مالدار نہیں بننا. مالدار بننا ہے محنت کر کے بنو، حلال کے ذریعے سے بنو. کیوں؟ کیونکہ حرام زیادہ آتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، حلال کم آتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے. سور سال بھر میں 12-15 پیدا ہوتے ہیں لیکن سوروں کا کئی ریوڑ نہیں ہوتا. ہر دروازے پہ سور بندھا ہوا نظر نہیں آتا. بکریاں 2 یا 3 پیدا ہوتی ہے لیکن جنگل بھر بھر کے ریوڑ بھی نظر آتے ہیں اور ہر دروازے پہ بکریاں کھڑی بھی نظر آتی ہے. اللہ بتا رہا ہے بکری حلال ہے ہم نے برکت رکھی ہے، سور حرام ہے ہم نے برکت نہیں رکھی. حلال کاروبار کرو، محنت کرو، ترقی کرو اور صرف کما کر اپنے اوپر خرچ مت کرو بلکہ کما کر جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان کا بھی مدد کرو، ان کی بھی امداد کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو. کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس وقت تک تمہاری مدد کرتا رہے گا جب تک تم اپنے مومن بھائی کی مدد کرتے رہو گے. آئیے کچھ کیجئے ایک عزم کے ساتھ. آئیے جلسہ ایک رسمی جلسہ نہ ہو، آج کچھ کر کے اٹھیے، کچھ عزم کر کے اٹھیے کہ ہمیں نشہ چھوڑنا ہے. پہلی بات، آئیے میرے ساتھ پنجتن کے نام پہ کون کون وعدہ کرتا ہے؟ اب آپ کا امتحان ہے. اللہ کے لیے وعدہ، مجھے دکھانے کے لیے نہیں، پبلک کو دکھانے کے لیے. کون کون وعدہ کرتا ہے آج سے 5 وقت نماز پڑھیں گے؟ ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ پنجتن کے عشاق نعرے والے کتنے ہیں اور سجدے والے کتنے. اٹھا کے رکھیں ذرا دیکھیں تو صحیح. ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے. ہاں اگر کوئی وعدہ نہیں بھی کرتا ہے تو بھی اس پہ نماز فرض ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے. اٹھا کے رکھیں ذرا دیکھیں تو کتنے ہوتے ہیں. اٹھا کے رکھیں، پورا مجمع ہی ہو رہا ہے بھائی. ہاں سبحان اللہ. اچھا اٹھا کے رکھیں، اٹھا کے رکھیں بھائی. جس عباس نے اپنے بازو کٹا دیے دین کے، اس عباس کے ماننے والے کہ ہاتھ اٹھا کے دیر تک نہیں رکھ سکتے. ذرا اٹھا کے رکھیں تو دیکھیں. اللہ کو گواہ بنائے، فرشتوں کو گواہ بنائے. سبحان اللہ. بولو نماز کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ. یا اللہ یہ ہاتھ اٹھانا ہمارا کام ہے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے مولا. مولا سب کو نمازی بنا دے. اور اب نشے کے بائیکاٹ میں کتنے لوگ محنت کریں گے؟ سبحان اللہ. اٹھا کے رکھیں ذرا کتنے لوگ نشے کے خلاف محنت کریں گے. میں تو لوگوں کو یہ مشورہ دے رہا ہوں اگر ملک کو ہندوستان کو سپر پاور بنانا ہے تو ہمارے سیاسی لیڈر بھی اس پہ محنت کریں، ہندوستان کو نشہ مکت کر دیں. اگر بھارت کو نشہ مکت کر دو گے، اللہ نے بھارت کو اتنا ٹیلنٹ عطا کیا ہے کہ چند سالوں میں ہمارا ملک جو ہے وہ سپر پاور بن سکتا ہے. تو مگر یہی ہے بلکہ نشہ کھانے بند ہو جائیں گے تو دوا کھانے بھی بند ہو جائیں گے، نشے کے اڈے بند ہو جائیں گے تو جیلیں بھی بند ہو جائیں گی، جرائم بھی ختم ہو جائیں گے. اس لیے اور ہمارا مذہب تو نشے کا بھرپور مخالف ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے اوپر خاص نظر رکھیں، کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کہ کس کی صحبت میں رہتا ہے. بچوں پہ کڑی نظر رکھو، غلط صحبت سے بچوں کو بچاؤ. ماں باپ اپنے بچوں کو ٹائم دے، وقت دیں، ان کی تعلیم کا، تربیت کا خیال کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب رہے تو ہم نشے کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.